بلا کسی تمہید کے آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے ایک علمی طور پر جو ہے کچھ باتیں عرض کروں گا. تھوڑی سی آپ کے لیے ٹف ہوگی لیکن سمجھ لیں گے تو بہت مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی ماضی قریب میں ہندوستان میں اسلام پر الگ الگ طریقے سے حملے کیے گئے. انگریزوں کا حملہ الگ تھا، کافروں کا حملہ الگ تھا. یہ جسمانی طور پر حملہ تھا اور ایک فکری طور پر بھی حملہ تھا، سوچ کے اعتبار سے حملہ. اسلام میں نئی نئی باتیں کی جانے لگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کئی خرابیاں جو ہے لوگوں نے اسلام کے نام پر دنیا والوں کے سامنے پیش کی، اور اسلام کے نام پر پیش کی، قرآن کے نام پر پیش کی، حدیث کے نام پر پیش کی. انہی خرابیوں میں ایک خرابی یہ ہے کہ چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اردو زبان کے جانکار لوگ بہت ہیں، اردو زبان بولنے والے، اردو زبان پڑھنے والے. تو آج سے 100-150 سال پہلے ایک رواج ہوا کہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا جائے تاکہ پبلک، عوام جو ہے قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھ سکے. اس سے قبل قرآن پاک کی عربی تفاسیر کی جاتی تھی، اس سے عوام کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی. تو قرآن پاک کے ترجمہ کرنے والوں کی جو بھیڑ لگی تو اس میں اچھے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا اور ایسے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا جن کا مقصد تھا اسلام میں فساد پیدا کرنا، جن کا مقصد تھا لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، جن کا مقصد تھا کہ اپنے باطل نظریات کو قرآن کا سہارا لے کر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. کیونکہ عوام کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بالکل پلین سیاہ بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جیسا لکھ دیا جائے ویسا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب میں آپ کو، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 25 تاریخ، کبھی 14 تاریخ ہے، تقریباً 11 دن کے بعد اس شخصیت کا عرس ہونے جا رہا ہے. یعنی اس شخصیت کا یوم وصال ہے، وصال کی تاریخ ہے، جس کو ایشیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے نام سے لوگ جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں. ان کا نام ہم اتنا زیادہ کبھی کیوں لیتے ہیں، اتنا بار بار اعلیٰ حضرت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کے اندر. تو اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کی خدمت کی، اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کی خدمت کی، اعلیٰ حضرت نے اولیاء کرام کی خدمت کی، اعلیٰ حضرت نے سادات کرام کی خدمت کی. ان خدمتوں کا صلہ اعلیٰ حضرت کو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. زبان پر جاری ہو گئے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. آپ کا نام حالانکہ احمد رضا ہے، تاریخی نام جو ہے المختار ہے، لیکن اعلیٰ حضرت یہ لفظ ایسا مشہور ہوا کہ اب کسی کو پہچان کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. اتنا زیادہ آپ تقریروں میں، کتابوں میں، جمعہ کے بیان میں ایک ماحول چلتا ہے اعلیٰ حضرت کا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی کے احسان کا بدلہ، کسی کے حسن سلوک کا بدلہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے تو اچھا انسان وہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کی کریں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو امام احمد رضا خان نے امت کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا کیا، اتنا زیادہ اچھا کیا کہ کئی طرح کے باطل عقائد کی آپ نے سرکوبی فرمائی، کئی طرح کے بدعات کا رد فرمایا. اور وہ لوگ جو اسلام کے نام پر دنیا والوں کو ڈالڈا چھاپ فتاوے پیش کر رہے تھے، ڈالڈا چھاپ عقائد پیش کر رہے تھے، بناوٹی اسلام کے تصورات پیش کر رہے تھے، امام احمد رضا خان نے بر وقت ان کا تحریری اور تقریری طور پر جو ہے ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں تحریریں پیش کی، کتابیں پیش کی، فتاوا جات پیش کیے. کئی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے، آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے آپ کو 50 اردو ترجمے مل جائیں گے. محمود الحسن، جن کو شیخ الہند بھی لوگ کہتے ہیں، کہنے والے، میں اس فرقے کا نام نہیں، بہت مشہور فرقہ ہے، ان کے بزرگ کا نام محمود الحسن ہے، بہت اس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا شیخ اعظم کہا جاتا ہے. اس کا بھی ایک ترجمہ ہے. اشرف علی تھانوی جو ان کے علامہ صاحب، ان کا بھی ایک ترجمہ ہے. سر سید احمد جس نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اس کا بھی ترجمہ قرآن ہے. ابو العلا مودودی، اس کا بھی ترجمہ قرآن ہے. عبد الحفیظ جالندھری، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے. عبد الماجد دریابادی، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے. ڈپٹی نذیر احمد، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے. تو کئی لوگ ترجمہ کرنے اردو قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا ہے. لیکن کیا
सलामत बाकरामत रखे, उनके ज़रिए से मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो मुमकिन है कि लोगों तक क्या बोलते हैं मीडिया के ज़रिए से ये जो व्हाट्सअप और फेसबुक और यूट्यूब वगैरह इसके ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया भी जाए इंशाअल्लाह, और पहुँचाया जाएगा, करीब उसको लॉन्च भी किया जाएगा। मैं एक धांधली जो उन्होंने तर्जुमे कुरान में कई जगह की, उनमें से एक जगह को मैं आपके सामने, थोड़ी सी खुश्क बात है लेकिन समाप्त कीजिए कि लोग कुरान पाक के तर्जुमे में कैसी धांधलियाँ करते हैं। कुरान पाक के पहले पारे की जब आप अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़ेंगे तो पहले रुकू में एक आयत है, पहले रुकू मुकम्मल, जहाँ पे पहले रुकू में एक आयत है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत के आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया वो और इनके अलावा जो उर्दू तर्जुमा लोगों ने किए हैं, जिनसे हमें नाराज़गी है, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, जिनके बारे हम चाहते हैं कि वो हमारी मस्जिद में भी ना आए तो दुरुस्त होकर के, अपना अकीदा दुरुस्त करके आए, अपने ख्यालात दुरुस्त करके आए, अपनी सोच दुरुस्त करके आए, उनके भी तर्जुमे में आपको नाम लेकर गिना दूंगा, आप उनका तो उर्दू तर्जुमा उठाकर देख भी सकते हैं, कोई ढकी छुपी बात में कहता नहीं। आयत है इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या है नबी आप जो तबलीग फरमा रहे हैं, ये उस वक्त की बात है, 1400 साढ़े 1400 साल पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हुजूर मक्का में और मदीना में के अतराफ में तबलीग फरमा रहे थे, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। ज़्यादातर काफिर थे, कुछ लोग ईमान वाले थे, यहूदी थे, ईसाई थे, कुफ़ाराने कुरैश थे, बुत परस्त थे, जाहिल लोग थे। आप उनको समझाते थे कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, दीन इस्लाम सच्चा मजहब है, एक अल्लाह की इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो, झूठ से परहेज किया करो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस तरह की आप जो है इस्लाम की तालीमात दे रहे थे, तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, आपकी बातों को मान रहे थे, कुफ्र से इस्लाम के दामन में आ रहे थे। ऐसे ऐसे जो आपके बड़े बड़े दुश्मन थे वो भी आप पर इस ईमान कबूल कर रहे थे। कई वाक़यात आपने हज़रत उमर का वाक़या सुने होंगे, तलवार लेकर निकल गए कि मेरे बुतों को मैं जिसकी पूजा करता हूँ उसको मोहम्मद अरबी बुरा भला कहता है, एक काम करता हूँ जिसको मार ही देता हूँ। निकले तो रास्ते में बहन के घर के पास से गुजरे, एक आदमी ने कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं आज मोहम्मद अरबी का ही काम तमाम कर दूंगा। वो सुनने में आया कि वो हमारे 360 जो हमारे माबूद है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं उनको बुरा भला कहते, वो कहते एक अल्लाह की इबादत करो, आज मैं उनका काम ही तमाम कर देता हूँ। तो बगल के आदमी ने कहा कि पहले उनका काम बाद में तमाम करना, अपनी बहन की जाके खबर लो। बहन भी उनकी दीवानी है, बहन ने भी उनका कलमा पढ़ लिया। उमर ने कहा मेरे घर वाले ने नबी को मान लिया, मेरे घर वाले ने नबी कलमा पढ़ लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप घर में गए, बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, बहन ने जल्दी से छुपा कर कुरान रख दिया। उमर ने कहा है बहन क्या पढ़ रही हो? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या पढ़ रही हो। बहन ने कहा जो मैं पढ़ती हूँ उसको छूने के लिए पाक होना जरूरी है, उसको पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है, उसको देखने के लिए पाक और साफ सुथरी आंखें चाहिए। हज़रत उमर जो हालत कुफ्र में उस वक्त थे, जाकर नहाया या जो भी हाथ धोया, अपने तौर पर जो भी पाकी साफी कर सकते, पाक साफ हो सकते आए, कुरान खोलकर सामने दिया। कुरान खोला तो ऐसे तासुरात, अरबी चुके थे, अरबी में कुरान नाजिल हुआ, पढ़ करके इस तरह तासुर वाक़े हुआ, कहा कि मैं मोहम्मद के पास जाना चाहता हूँ। बहन ने कहा कि उमर तलवार हाथ में क्या इरादा है? कहा मैं तलवार लेकर नबी के पास जाना चाहता हूँ। उमर आए, दरवाजे पर दस्तक दी, नबी अंदर तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने दरवाजा खोला, देखा उमर तलवार गर्दन पर टांग करके गुस्से में तमतमाए हुए हैं और आना चाहते हैं। हुजूर से इजाजत ली कि हुजूर अंदर आया जाए। कहा उमर को अंदर आने दिया जाए। नबी को पहले से मालूम चल चुका था कि क्या होने वाला है। आया और सीधा नबी के कदमों में जाकर गिरा और कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, किसी की इबादत नहीं की जाए। ये क्या है? तो इस तरह से आपकी तबलीग का असर होता था कि लोग जो है बिल्कुल दीवाना होकर आपकी तरफ आ जाते थे, कट्टर से कट्टर और सड़ा हुआ सड़े से सड़ा काफिरों ने आपके दस्ते परस्त पर इस्लाम कबूल किया। लेकिन कुछ काफिर थे जो ईमान नहीं लाते थे, आप बार बार उनके लिए तबलीग फरमाते थे। तो आप जब वो काफिरों ने ईमान नहीं लाया तो फरमाया गया इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग, इसका जो उर्दू तर्जमा लोगों ने किया, पहले वो मैं करता हूँ, आला हज़रत ने तर्जमा किया वो बाद में बताऊंगा। इसका जो मफहूम बयान किया गया उर्दू में वो ये बयान किया गया, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उन्हें डराओ या ना डराओ, उनको तबलीग करो या ना करो, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं ला सकते। इसका जो नॉर्मली तर्जमा किया गया इस आयत का पस मंजर आपने समाप्त कर लिया, क्या
کیا گیا ہے. اس ترجمہ کرنے والے کا میں نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ رہے کہ کس نے اس طرح کا ترجمہ کیا ہے. آپ کو جو ہے تلاش اور جستجو کرنا رہے تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, نیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, میرے پاس کتابیں موجود ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے. اس کا ایک اردو ترجمہ مودودی نے کیا, ابو العلا مودودی جو غیر مقلدوں کا پیشوا, اس نے ایک ترجمہ کیا ہے. ان باتوں کو, جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, یعنی اسلام کو تسلیم ماننے سے انکار کر دیا, ان کے لیے یکساں ہے, یعنی برابر ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسرا ترجمہ یہ ہے عبد الحفیظ جالندھری کا ہے, یہ بھی انہی کا پیشوا ہے. وہ ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ کافر ہیں, جو بھی لوگ دنیا کے جو لوگ کافر ہیں, انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو, ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لانے کے. تیسرا ترجمہ, یہ ترجمہ کیا ہے سر سید احمد نے, نام بہت مشہور, آپ سنتے رہتے ہوں گے. وہ ترجمہ کرتے ہیں ہاں جو کفر میں پڑے ہیں, خواہ ان کو ڈراؤ خواہ ان کو نہ ڈراؤ, ان کو سب برابر ہے, وہ ایمان نہیں لانے کے. ایک تیسرا ترجمہ کیا گیا جو ان کا سب سے بڑا پیشوا مانا جاتا ہے, محمود الحسن گنگوہی, نام سنے ہوں گے آپ نے, اس کو شیخ الہند بولا جاتا ہے, ہندوستان کا سب سے بڑا استاذ اعظم. اس کا ترجمہ, اس نے ترجمہ کیا بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے, ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے, ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہے, یہ بھی ان کے علامہ ہیں. ترجمہ کیا بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں, خواہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لاویں گے, وہ ایمان نہیں لاویں گے. یہ 5-6 ترجمہ جو ہم نے آپ کے سامنے کیا, سب کے ترجمے میں کیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی تبلیغ کرنا اور نہ کرنا آپ کے لیے دونوں برابر ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس ترجمے پر کیا پرابلم ہے آپ کو لگتا ہوگا, اس میں کیا پرابلم, برابر تو ترجمہ ہے, اس پہ پرابلم ہے, 3-4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہی ہیں کافروں کی ہدایت کے لیے, تو پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ اے نبی تم جو کافر ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے, تبلیغ کرو یا نہ کرو برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر حضور کی ذمہ داری کا کیا, حضور کا تو کام ہی ڈرانا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کرنے پر ثواب کتنا زیادہ ہے. اگر ہم تبلیغ کریں, قرآن پاک میں وما علینا الا البلاغ, ہم پر نہیں ہے مگر تبلیغ کر دینا, پہنچا دینا, بس ہمارا کام کیا ہے, پہنچا دینا. سامنے والا ہماری بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے. اس کا مطلب جتنے آج کل لوگ ہیں سب کو چاہیے کہ کوئی تبلیغ نہ کرے, کوئی تحریر نہ لکھے, کوئی بیان نہ کرے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر وغیرہ جو ہزاروں کے مجمع میں تبلیغ کر رہا ہے, اس کا کیا. اس آیت میں تو فرمایا گیا ہے کہ جو کافر ہیں برابر ہے کہ تم انہیں تبلیغ کرو یا نہ کرو, انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ کافر کو تبلیغ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے, تو پھر تبلیغ کر کے ان کو ایمان کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے. دوسرا پرابلم سمجھ میں آیا. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لے لیا جائے کہ کافر کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, برابر ہے, یکساں ہے, تم ڈراؤ نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر تبلیغ کرنے پر ثواب کیوں ہے. حضور کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیہ, صحیح حدیث ہے, اے لوگوں میری طرف سے تبلیغ کرتے رہو اگرچہ ایک آیت کی تبلیغ ہو. تو حدیث تو فرما رہا ہے, ایسی قرآن پاک میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو, تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت کا حکم دو اور برائی سے باز رہنے کی تلقین کرو, برائی سے روکا کرو. تو نیکی کی دعوت دینا بھی تبلیغ, برائی سے روکنا بھی تبلیغ. جب ہمارا کام ہی قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کنتم خیر امت
حکم دو وتنہون عن المنکر، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم منکر سے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے کافروں کو تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم تبلیغ کرو، تمہارا کام ہی تبلیغ کرنا ہے. تو دو آیتوں میں ٹکراؤ لازم ہو گیا. ان کے ترجموں سے ٹکراؤ لازم ہوا، ان کے ترجموں سے ٹکراؤ لازم ہوا. اب میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا
اور یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کو علم دیا گیا کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، ان کو تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، باقی کسی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور سنیے، تفسیر کی بڑی کتابوں میں سے جس کو امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں کے درجے بنے گئے ہیں، اس میں سب سے جو اعلیٰ کوالٹی کے تفاسیر ہے وہ ہے تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، یہ سب تفاسیر کی کتابیں ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر میں اعلیٰ درجے کی تفاسیر مانی جاتی ہے۔ اس میں تفسیر طبری میں فرمایا گیا کان ابن عباس یرا ان هذه الآیہ نزلت فی الیہود الذین کانوا بنواحی المدینہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اس آیت میں کوئی بھی کافر دنیا کے مراد نہیں ہے، دنیا کے تمام کافر مراد نہیں ہے، اس آیت میں عموم نہیں ہے، اس آیت میں مطلق یہ بات نہیں فرمائی گئی ہے کہ جو بھی کافر ہے ان کو تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو رأس المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سب کا اگر کوئی سردار ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کافر دنیا کے تمام کافر مراد نہیں، بلکہ کچھ مخصوص کافر ہیں، کچھ یہودی مراد ہیں جو مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں حضور چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، بار بار آپ تبلیغ فرماتے تھے تو آپ کو نبی کائنات کو تکلیف سے نجات دینے کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کو غیب کا علم دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی یہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ کم نصیب لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، یہ ازلی کافر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تبلیغ کر کے آپ اپنا وقت برباد نہ کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض کافروں کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، اس لیے ان پر تبلیغ نہ کرے، یہ مراد نہیں کہ کوئی بھی کافر ان کو تبلیغ نہیں کرنا۔ اس طرح کی میرے پاس 300 سے زائد آیتیں ہیں جہاں ایسی ان لوگوں نے دھاندلیاں کی ہے، ایسی خرابیاں بیان کی ہے۔ میں وقت نہیں ہے، 2-3 منٹ میں بچا ہوا ہے، اسی سورہ بقرہ میں ایک نیچے آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ پتہ ہے اتنا خراب کیا لوگوں نے؟ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ مذاق کرتا ہے، کسی نے ترجمہ کیا اللہ بناتا ہے، جیسے ہم نہیں مطلب اس کو بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، اللہ بناتا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ مسخری کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ مذاق کرے گا؟ معاذ اللہ، مذاق کرنے والا تو ہلکا آدمی ہوتا ہے، مذاق تو انبیاء کرام بھی نہیں فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اسی پارے میں، بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتتخذنی ہزوا، کیا آپ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہم سے ٹھٹا کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھٹا کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ٹھٹا کرنا، مذاق بازی کرنا، مسخری کرنا، یہ ایک گرے ہوئے انسان کی شان ہے، ایک گرا ہوا انسان اس طرح کے ٹھٹے بازیاں کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے بے وقوف تھے، یا ایسا بولیے کہ جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں کو اتنا بے وقوف بنایا کہ قرآن کی اس آیت کا اللہ یستہزئ بہم جو اسی آیت کے ٹھیک نیچے والے پیج پر موجود ہے، آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترجمہ کسی نے کیا اللہ مذاق بازی کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مسخری کرتا ہے، اللہ کافروں کو بناتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے اس کی شان کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے امام احمد رضا نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان دریدہ دہنوں نے، ان پھٹے منہ لوگوں نے، ان بدماشوں نے یہ ترجمہ کیا کہ کافروں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، کافروں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اللہ سب سے بڑا دھوکہ کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان گستاخوں میں سے کسی نے اللہ کو مکار کہہ دیا، کسی نے اللہ کو فریبی کہہ دیا، کسی نے اللہ کو دھوکے باز کہہ دیا، اور جب میرے امام احمد رضا نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو فرمایا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بڑھ کر کے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اس طرح کے سینکڑوں آیتیں ہیں جہاں اعلیٰ حضرت نے شان الہی کو، شان رسول کو، شان صحابہ کو، شان اولیاء کی حفاظت فرمائی ہے اور لوگوں کو
اس کی تاریخ ہے، اس لیے اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کے حوالے سے یہ چند باتیں عرض کر دی۔